کہ اللہ جسے اپنی حجت بنائے اس کا اختیار کتنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ حجت کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت کہتے ہیں اس کی دلیل کو۔ وہ سامنے آ نہیں سکتا تھا، چہروں میں سما نہیں سکتا تھا، سماعتوں میں سنا نہیں جا سکتا تھا، اس نے کچھ چہرے ایسے بنا دیے، چہرے ان کے ہوتے تھے، پہچان توحید کی ہوتی تھی۔ ہم شیعہ آج کے اس دور حاضر میں جس میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ہمیں بین المومنین اور بین المسلمین بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا شیعہ عقیدہ میں واضح کروں کہ ہم وحدہ لا شریک کے بھی قائل ہیں، ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں اور علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، بعد از رسول امامت کے قائل ہیں، اور جیسے نبی کو معصوم سمجھتے ہیں ویسے ہی نائب نبی کو بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کی حجتوں کے قائل ہیں۔ شیعہ مذہب ان پڑھ مذہب نہیں، پڑھا لکھا مذہب ہے، لاجیکل مذہب ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ اہل علاقہ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو واللہ با حسین، مجھے بانی مجلس نے نہیں کہا کہ میرے علاقے کے سنی احباب کو آپ راضی کیجئے گا، کیونکہ ہمارا مقصد لوگ راضی کرنا نہیں، حسین راضی کرنا ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے، تاکہ وہ پہلے ہی لفظ سے بحیثیت مسلمان میری گفتگو سنیں، اگر خم غدیر پہ رسول کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے اصول دیا۔ جی بسم اللہ۔ کیونکہ ہمیں قرآن نے اصول دیا ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو۔ ہمیں نبی نے علی دیا، ہم نے لے لیا۔ اب انتہائی خوبصورت انداز سے اگر وضاحت کروں کہ حجت کہتے کسے ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے، ہم نہ رہتے۔ اس سے ضرورت تھی دین پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی، اس نے درمیان میں اپنی حجتوں کو رکھ دیا۔ اب درمیان میں ہے حجت۔ حجت کہتے ہیں وسیلے کو، خالق مخلوق حجت، اللہ بندے حجت ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں۔ چلے جو نہیں بولے ان کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جسے بات ابھی بھی مشکل لگ رہی ہے اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے۔ اب تو آپ بولیں گے نا، آپ تو زحمت فرمائیں گے نا۔ جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ میں اس لیے اٹھاؤں تاکہ مجھے ہر چہرے کی صحیح طریقے سے زیارت ہو سکے۔ یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، درمیان میں ہے۔ حجت لفظ آپ نے اتنی دفعہ ممبر سے سنا ہے کہ آپ کے ذہن یاد کر چکے ہیں کہ حجت کہتے کسے ہیں۔ آج میں آپ کی اس ایریا میں، اس علاقہ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، لیکن باب زہرا سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں کہ حجت کی اصل معنویت کیا ہے۔ بسم اللہ۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ ایک لفظ پایا جاتا ہے منطق میں، معلوم، ایک لفظ ہوتا ہے مجہول۔ یا تو جو بھی چیز اللہ کی کائنات میں ہے، یا وہ معلوم میں ہے یا وہ مجہول میں ہے، یا اس چیز کو معلوم میں ہونا چاہیے یا اس چیز کو مجہول میں ہونا چاہیے۔ بات مشکل نہیں ہوگی، یہ بچے بھی سمجھیں گے، میں اتنی آسان کر دوں گا۔ معلوم کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ میں ممبر سے ایک جانور کا نام لوں، میں کہوں شیر، یہ نام لینے کے بعد میں چپ ہو جاؤں،
مجمع سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیا ہے. کوئی بندہ مجھ سے اٹھ کے سوال نہیں کرے گا جناب آپ نے جس کا نام لیا یہ جانور ہے کہ پرندہ، کھاتا ہے کہ چرتا، اڑتا ہے کہ چلتا. سب کو پتا ہے کہ یہ جانور ہے. آپ کے ذہنوں میں اس کی تصویر آ گئی. جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب مجہول کسے کہتے ہیں؟ میں ممبر سے دوسرا نام لوں، میں کہوں فرشتہ، یہ نام کہنے کے بعد میں چپ ہو جاؤں. اب آپ کے پاس تصدیق ہے، تصویر نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ہے، یہ نہیں پتا وہ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو اگلے جملے پہ مجھے جملہ بولنے کے بعد آپ کی آوازوں سے اندازہ ہوگا کہ میری محنت آپ نے قبول کی ہے یا نہیں کی. اس کا مطلب جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں، جس کی تصدیق ہو تصویر نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. اب جو بول سکتا وہ احسان فرمائے مجھ کو. جو مجہول، بسم اللہ سرکار، جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھائے یا اسے حجت کہتے ہیں. انہیں حجت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ نظر آتا نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ کیسا ہے. چلے میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کروں سرکار؟ یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. جس بندے نے روزانہ مجلس نہیں سنی ہوتی اور کبھی کبھار وہ مجلس میں آتا ہے اسے ہماری علمی سماعتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. شیعہ قوم کا بچہ بھی پہنچ جاتا ہے، خطیب یا ذاکر جو بات شروع کرتا ہے شیعہ قوم کا فرد اس نتیجے پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کو یہاں پہ لے کے آئے گا. لیکن جو میرے اہل سنت بھائی ہیں میں ان کے لیے لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے کہا یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب مجھ پہ سوال کریں کہ اسے ضرورت کیا تھی شکلوں سے پہچان کروانے کی؟ ہماری علمی قابلیت یہ ہے، پہلے دن بچہ اسکول بٹھا کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. وہ استاد سے پوچھو یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے، الف لفظ ہے انار پہچان ہے. اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے. سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری. اللہ ذات ہے، 14 پہچان. بسم اللہ سرکار. آپ جی اس نے شکلوں میں لا کے پہچان کرنا کہ اسے اللہ کہتے ہیں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے بسم اللہ سرکار کریے. اجازت ہے نا جی تھوڑی سی حاضری دے سکوں؟ واجب الاحترام بھائی تشریف لے آئے قبلہ عمران عباس صاحب. اللہ کی پہچان انہوں نے کروائی. اللہ عین ذات، اس کے ہاں کوئی کیفیت نہیں. انہوں نے اس کی کیفیت، اس کی صفات کو بتایا. انہوں نے بتایا کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بتایا وہ ناراض کیسے ہوتا ہے. اب حجت کی اطاعت ضروری کتنی ہے؟ بس وہ منزل بتاؤں، وہ مرحلہ بتاؤں اور آپ سے اجازت لے لوں. اطاعت حجت ضروری کتنی ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو اس وقت کو جب کہہ دیا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانا زمین پہ تھا، الان آسمان پہ ہوگا. اللہ اپنی حجت کو آسمان پہ فرشتوں پہ اس کا تعارف کروا رہا ہے. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. خبردار روح پھونکنے سے پہلے سجدہ نہ کرنا. اگر تم نے روح سے پہلے سجدہ کیا تو وہ سجدہ ہوگا آدم کے بت کو، اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا. جو بول سکتے ہیں یہ احسان کیجیے. سجدہ تب کرنا جب میں آدم نے اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں روح کو ہوا تھا. اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہو جاتا. خدا نے کہا نا 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 نا، روح سے پہلے نہ کرنا، انتظار کرو جب میں روح پھونکوں پھر سجدہ کر دینا. اس کا مطلب کہ سجدہ روح کو ہوا. انکار بھی ابلیس نے آدم کا نہیں
روح کا کیا تھا. جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ کچھ سننے کی پوزیشن میں. ابھی قرآن منبر پہ لے آتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں یہ روح کیا ہے. آواز یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے سوال کرتے روح کیا. کل کہہ دے روح من امر ربی, روح تیرے اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں, انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو, اور جو سارے اولے الامر کا انکار کرتے جس نے ایک امر کا انکار کیا وہ شیطان, اور جس نے پورے اولے الامر کا انکار کیا. خدا نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. وکانا من الکافرین, خدا نے کہا وہ تھا ہی کافر. یہ نہیں کہا کہ اب کافر بنا, پہلے سے ہی تھا, کافر ہی تھا. میرے مالک یہ فرشتوں میں نہیں بیٹھا تھا, فرمایا بیٹھا تھا کافر. میرے اللہ اس نے سجدے کا بھی انکار کیا, پہلے خود تو سجدے کر رہا تھا, ہاں کرتا تھا کافر. میرے مولا اس نے عبادت نہیں کی تھا کافر. خدا نے تھا کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو. لعنتی ہو, بیٹھا فرشتوں میں تھا لعنتی. خدا نے کہا تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اچھا شیطان عمران بھائی کافر تھا, منافق نہیں تھا. اس نے نہیں سجدہ کرنا, اس نے صاف منہ پہ کہا نہیں کرنا. نا اسے سیدھا صاف کہہ دیا, اس نے کہا نہیں کرنا. خدا نے بھی کافر کہا. منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بھئی. اس نے اپنی دشمنی سامنے تو رکھ دی نا, اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. جو اس کے اندر تھا اس نے باہر نکال دیا, اس نے کہا نہیں سجدہ کرتا. اب ہوتے خطیبوں کے پاس لفظ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. آزاد نہیں ہم ہوتے, ہماری نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہیں اور پھر ہم لفظ بولتے ہیں. جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا سیانے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں. بات میں اشارہ کر کے کہوں گا, پھر سمجھ آپ نے جانی ہے. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا صاف انکار کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک بھی دیتا رہا ہو. اس نے صاف انکار کیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا یا ابلیس ہو, لفظ ہے قرآن کے, قرآن پڑھو. خدا کہتا ہے یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ کس نے منع کیا؟ قرآن, صرف قرآن پڑھا جائے تو آل محمد کا قصیدہ قرآن خود ہی پڑھ دیتا. استاد منیر نیازی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے. قرآن جب کسی بے ضمیر کے ہاتھوں پہ آتا ہے تو آیتیں چھپ جاتی ہیں. کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے؟ یہ خدا نے یہ کیوں کہا کس نے منع کیا؟ اس کس میں راز کیا تھا؟ ساری دنیا کو منع ابلیس کرتا ہے, نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھنا, ادب نہ کرنا, احترام نہ کرنا, مجلس میں نہ جانا, کالے کپڑے نہ پہننا, ماتم نہ کرنا, زوجنا کو نہ چومنا, تعزیہ کا احترام نہ کرنا. یہ ساری منع ابلیس کرتا ہے. خدا نے ابلیس سے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو تو منع تو کرے گا, تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا ایک دلیل نے. لیں بھئی شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہیں, یہ دلیل ابلیس کی وجہ تھی. میں دلیل پڑھوں گا آپ کے دل سے دعا لینے کے لیے. خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ اس نے کہا ایک دلیل نے منع کیا. خدا نے کہا وہ دلیل بتا. اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. نہ جب تک بات میں پہنچے نا تب تک نہ بولنا. فرمایا انہوں نے کیوں نہیں کیا. اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. خدا نے کہا اچھا استکبرتا ام کنت من العالین, خدا تجھ پہ لعنت کرے تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا. سارے بولنا, مل کے بولنا ہے دری. تو اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ یہ تجھ جیسے, اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا.
تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا، بس اس دلیل نے ابلیس کو ابلیس کر دیا۔ خدا نے کہا فوراً نکل جا، اب رکنا نہ، اب نہیں تجھے معافی، تو نے انہیں اپنے جیسا، فخرج لعنت الی یوم الدین، اب بھی نکل، فوراً نکل، دروازے کے باہر جا، لعنت انتظار کر رہی ہے۔ یہ یہاں سے تیرے ساتھ چلے گی الی یوم الدین، قیامت تک یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، تو جہاں بھی رہے گا یہ ساتھ جائے گی۔ تو نکل جاتا بات، اب بھی نکل جا، فوراً نکل جا۔ میرے مالک رک جا، سجدے نہیں اس نے کیے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے 6.5 لاکھ سال عبادت نہیں کی، اس نے 50,000 سال کا سجدہ نہیں کیا۔ میرے مالک اس کا ماضی دیکھ، اس کی ہسٹری دیکھ، اس کی پرانی نمازیں دیکھ، نمازوں کی وجہ سے اسے کوئی گنجائش دے دے۔ خدا نے کہا پچھلی نمازیں کھولی کوئی نہیں، پچھلی عبادت دیکھی کوئی نہیں، ساری عبادت میں نے لعنت کی صورت میں اس کے سر پہ رکھ دی ہے۔ میرے مالک اس نے ساری عبادت کو تو نے فوراً لعنت کیوں بنا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے اس کی عبادتیں دیکھ کے گنجائش دے دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے، آ کے کہتے تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتے۔ فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، تجھ پہ اب لعنت رہے گی کیونکہ تو نے حجت کو چھوڑا۔ اس نے کہا میرے اللہ تجھے تو سجدہ کرتا ہوں، فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں، حجت نہ ہو۔ مجھے وہ عبادت چاہیے نہیں جس میں صرف اللہ، بس اللہ۔ اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نعرہ سمجھ میں نہیں آنا تو کہاں سمجھ میں آنا؟ بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ۔